السلام علیکم، میں اسد بن آصف اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور لائیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ راولپنڈی میں موجود شیخ رشید صاحب کی لال حویلی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ اپڈیٹس چل رہی ہیں گزشتہ 2 دن سے، تو وہ مکمل اپڈیٹس دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ ایک جید صحافی، نوجوان کالم نگار اور جرنلسٹ نعمان شریری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ روزنامہ 92 نیوز کے رپورٹر ہیں۔ آج انہوں نے جو ہے وہ لال حویلی کا دورہ بھی کیا ہے اور سارے معاملات کو انہوں نے کینلی آبزرو کیا ہے۔ نعمان شریری صاحب سے جو ہے وہ فائنلی ہمارا رابطہ ہو چکا ہے۔ تو نعمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اسد بھائی آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا نعمان بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ لال حویلی کا جو ایشو چل رہا ہے راولپنڈی کے اندر، یہ اصل میں معاملہ ہے کیا؟ اسد بھائی، اصل میں لال حویلی کا جو معاملہ ہے وہ شیخ رشید کے حوالے سے کافی عرصے سے جو ہے ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لال حویلی کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ شیخ رشید کی جانب سے ہمیشہ میڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس اس لال حویلی کی جو رجسٹری ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کے اصل مالک ہیں۔ تو اسپیشلی ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رشید جب حکومت میں نہیں ہوتے تو ان کے کوئی اور تو سکینڈل ساری باتیں نہیں نکلتے، تو اسی چیز کو لے کر شیخ رشید کو جو وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج کی بھی کارروائی اسی ایک ٹارگٹ کا نتیجہ ہے۔ اچھا تو نعمان بھائی کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جو اس حویلی کے حوالے سے؟ اس کو ڈیفینیٹلی ابھی تو سیل کر دیا گیا ہے، اس کو اپنی تحویل میں لے لیا گورنمنٹ نے، تو ابھی اس میں کیا آپ نے آج وہاں وزٹ کیا تو آج کی تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ کیا تھی؟ اصل صبح آج راولپنڈی میں جو ایک تاریخی لال حویلی جس کی ملکیت وہ شیخ رشید کے پاس ہے، اس کو سیل کرنے کی کاروائی جو متروکہ وقف املاک کے ایڈمنسٹریٹر جو آصف خان ہیں انہوں نے کی تھی۔ تو ان کے ساتھ ایف آئی اور پولیس کی بھاری نفری بھی جو موجود تھی تاکہ کسی بھی قسم کی مزاحمت جو ہے اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے سپورٹی جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہوں۔ تو اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر جو آصف خان ہے انہوں نے میڈیا کو بھی یہی بتایا کہ لال حویلی جو ہے اس کو ہم سیل کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے جو وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا کیس بھی کافی عرصے سے عدالت میں چل رہا ہے۔ تو آج صبح جب ایڈمنسٹریٹر آصف خان کی جانب سے لال حویلی کے تمام دروازوں کو سرکاری تالے لگا کر سیل کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد وہ اس ٹائم شیخ رشید صاحب جو صرف ان کا جو ملازمین ہیں وہی لال حویلی میں موجود تھے۔ شیخ رشید صاحب اور ان کے جو بھتیجے ہیں بانجے شیخ راشد شفیق، وہ بھی اس ٹائم دونوں میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو لال حویلی کو سیل کرنے کے بعد نہ تو ان کے کسی ملازمین کی طرف سے وہاں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے کچھ ٹائم بعد جب شیخ رشید وہاں پر پہنچے تو انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے عمر کے اس حصے میں حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کو میرے خلاف جب کوئی کیس نہیں ملتا تو یہ لال حویلی کا کیس نکال کے لے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا میڈیا کو کہ لال حویلی جو وہ ایک راولپنڈی کی تاریخی حویلی ہے، اور یہاں پر انڈیا کے جو مہیش بھٹ ہیں وہ بھی فلم بنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس حوالے سے انکار کر دیا تھا۔ اور دراصل انہوں نے بتایا کہ یہاں جو معاملہ ہے یہ لال حویلی جو ہمیشہ کچھ لوگوں کے خلاف رہی ہے، جس میں صحیح۔ سرفریق جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ تو جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو ان کو اسی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ کر کے تو تنگ کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے اس موقع پر اعلان کیا کہ وہ متروکہ وقف املاک راولپنڈی کی جانب سے جو لال حویلی کو سیل کیا گیا اس حوالے سے وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو ہے اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو سماعت ہے وہ آج تقریباً 11 بجے کا ٹائم مختص کیا گیا تھا اس کے لیے۔ تو وہاں صحیح۔ پر جب یہ ان کے جو وکیل ہیں سردار رازق خان، ان کی وساطت سے انہوں نے یہ جو کیس ہے وہاں پر پٹیشن دائر کی تھی۔ تو
اس حوالے سے جب شیخ رشید نے یہی بتایا کہ وہ ماضی میں بھی اس حوالے سے جتنے بھی ان کے معاملات ہیں وہ عدالتوں میں اس چیز کو وہ پروو کر چکے ہیں کہ یہ جو اس کی رجسٹری ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. اور آج بھی انہوں نے یہ چیز اسپیشلی بتائی کہ جو ان کے اوپر گورنمنٹ جس چیز پہ لڑ رہی ہے وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس شیخ رشید صاحب کے پاس جو رجسٹری ہے وہ 3.5 مرلہ کی ہے، جبکہ ایکچوئل جگہ جو ہے وہ 4.25 مرلہ ہے. تو شیخ رشید نے یہ بتایا کہ یہ ٹوٹل 10 فٹ کی جگہ پر جو میں جنگ حوالے صحیح. سے جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی تو تقریباً اس کی سماعت جو ہے وہ 3 گھنٹے تک جو ہے اس کی سماعت جاری رہی ہے. ہیلو جی میری جی آواز جی نعمان بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، ذرا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو. ایک غیر جانبدار جو تجزیہ ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ دیں کہ آپ اس معاملے کو کس طریقے سے لے رہے ہیں. کیا شیخ رشید صاحب اپنے موقف پر درست ہیں یا اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے موقف پر درست ہے؟ اسد دیکھیں یہ کیس جو ہے اس وقت عدالت میں زیر سماعت ہے، اور آج جو راول پنڈی بینچ کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو فیصلہ فی الحال دیا انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو لال حویلی ہے یہ شیخ رشید کی ملکیت، اور انہوں نے متروکہ وقف املاک کو ہدایت بھی کی ہے اس حوالے سے کہ شیخ رشید صاحب کو لال حویلی کے راستے میں جو ان کے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے. اور باقی جو اس کے متعلقہ یونٹس ہیں جو احاطہ ہے اس کا تقریباً 15 روز میں اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ یہ کیس ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے. تو جس طرح عدلیہ کی جانب سے بھی شیخ رشید کے موقف کو تسلیم کیا گیا، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شیخ رشید جو وہ اپنے موقف پہ درست نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ ماضی میں بھی دیکھیں شیخ رشید صاحب کو اس معاملے پہ کئی دفعہ وہ تنگ کیا گیا، اور اگر یہی حکومتیں جس وقت ان حکومتوں کا حصہ تھے شیخ رشید صاحب تو اس وقت ایسا کوئی کیس جو وہ زیر سماعت نہیں ہوتا تھا. تو یہ پاکستان کی صحیح. ایک بدقسمتی ہے کہ جب آپ اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آتے ہیں. یہاں پہ اصل لال حویلی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ اس موقع پہ جب عدالت کی طرف سے شیخ رشید کے موقف کو درست ایک تسلیم آپ کہہ سکتے ہیں کیا گیا، تو شیخ رشید نے اس موقع پر میڈیا اور لوگوں کی موجودگی میں لال حویلی کی بالکنی میں وہ گئے اور وہاں سے انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. وہ لال حویلی کے اندر داخل ہو کر اور انہوں نے لوگوں کے نعروں کا بھی جواب دیا، اور انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ان کے مخالفین جو ہیں ان کے لیے ایک ذلت اور رسوائی کا موقع ہے کیونکہ عدالت نے ان کو لال حویلی کے اندر داخلے کی اجازت دے دی ہے. اچھا نعمان بھائی آپ اس وقت شہر اقتدار میں موجود ہیں، تو اس وقت شہر اقتدار کی کیا صورتحال ہے وہاں؟ چونکہ آپ فیلڈ میں بھی جاتے ہیں اور آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی گہری دلچسپی بھی ہے، آپ کی گہری نظر بھی ہے، تو کیا صورتحال ہے اس وقت شہر اقتدار میں مہنگائی کی اور اس کے علاوہ جو دیگر کرائسس چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اصل اگر آپ سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں نا تو سیکورٹی کے حوالے سے جڑواں شہروں کے اندر دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں کہ سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے آپ کہہ لیں کہ گزشتہ 8 سے 9 ماہ کے اندر راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر کرائم کی شرح جو وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کی شاید ایک وجہ غربت اور افلاس ہے کہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے لوگ جب وہ کرائمز کی طرف جا رہے ہیں. شہری اقتدار بھی جو ہے وہ کرائم سے اس ٹائم بالکل کسی صورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے. شہری اقتدار میں اس ٹائم جو کرائم کی شرح وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ دعوے تو گورنمنٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اداروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ سیکورٹی کے بہترین انتظامات ہیں، لیکن دوسری جانب اگر آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں تو لوگ محفوظ نہیں ہیں یہاں پر. جی بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ نے میں جوائن کیا اور آپ نے لال حویلی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ دی اور اس کے علاوہ اوور آل ملک کی سچویشن پہ بھی اپنا تجزیہ پیش کیا. ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں جو ہے انوائٹ کرتے رہیں گے اور شہر اقتدار میں ہونے والے حالات و واقعات کے متعلق بھی آپ سے جو ہے وہ آگاہی لیتے رہیں گے.
ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ سر.